بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلی والی ویڈیو میں یہ بات بیان ہو گئی تھی کہ واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا. ہاں، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کے لیے اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتے، اور یہ معاف کرنا عام ہے، چاہے کبائر کو معاف کر یا صغائر کو. مگر عموماً ہوتا یہی ہے کہ اللہ رب العزت بڑے گناہوں کو اس وقت معاف کرتے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو، اور توبہ کا ملانا بندی کے لیے ضروری ہے. اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہ کرے. صغیر اللہ اس وقت معاف کرتے ہیں اور نیکیہ کفارہ بناتے ہیں جب کبائر سے انسان بچے، اور صغیر پر بھی اللہ سزا دے سکتا ہے. تو یہ پر دیکھے دلیل سمیع سے پتہ چل چکے، دلیل نقلی سے، کہ اللہ کفر شرک کو معاف نہیں کرتا. والکفر نہایت فی الجنایہ، کیونکہ کفر کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. لا يحتمل الاباحة ورفع الحرمة اصلا، کہ اس کی اباحت بھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی، یا تک کہ جبر کی حالت میں بھی انسان اندرونی کفر تو نہیں کر سکتا، ہاں بیرونی طور پر اظہار کر سکتے، حرمت اس کی ختم نہیں ہوتی. اس لیے عفو کا درجہ، عفو کا احتمال نہیں رکھتا. اور کافر جس کو ہمیشہ حق سمجھتے ہیں نا، معافرت وغیرہ اس کے لیے نہیں مانگتا، اس لیے بھی اس کی معافی نہیں ہوتی. اس اعتبار سے بھی کیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے معاف ہونے والا نہ جرم ہے. تو عفو کرنا بھی کیا ہوا؟ حکمت نہیں ہوا. اور وہ ہمیشہ کے اعتقاد رکھتے ہیں نا حقیقت کا، اس لیے سزا بھی ہمیشہ کی ہوگی، بخلاف دیگر گناہوں کی تو ایسے نہیں ہوتے. پھر آگے کہ چھوٹے بڑے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، ما توبت و بدونہا، توبے کے ساتھ، توبے کے بغیر بھی. معتزلہ اس میں کیا کرتے؟ خلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہ تو توبے کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، ہاں چھوٹے گناہوں کے لیے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. یا پردے کی یہ بات تو ہو گئی نا. اب حاشیہ دی کہ والکفر بخلاف غیر من الذنوب فإنک تباح للإکراہ، اکراہ سے کبھی کبھی وہ مباح ہو جاتے. قد يجوز قتل المؤمن للقصاص، جیسے مسلمان کا قصاص قتل کرنا، جیسے وشرب الخمر للدواء، دوائی کے لیے طبیب کے مشورے سے شراب پینا بھی مباح سمجھی جاتی ہے. واما تکلم المکرہ بالکفر فلیس بکفر، مکرہ آدمی کا کفریہ کلمات کہنا کفر نہیں ہوتا. آگے ہے کہ فلا يحتمل العفو، وجیب بناتا دلیل بأنه مبنی على القبح العقلی، قبح عقلی پر مبنی. ونحن لا نسلم، ولو سلم فنقول نهاية الكرم قد يناسب العفو عن نهاية الجنایہ، کہ کرم سے تو مناسب یہی ہے کہ سب سے بڑے جرم کو بھی معاف کیا جائے. وَإِذَنَ الْكَافِرُ دلیل ثالث، والجواب اس کا جواب یہ ہے ان عدم کون حکمت دعوی بلا دلیل، یہ کہنا کہ اس کو معاف کرنا حکمت کے بغیر ہوا تو یہ بات بھی دلیل. ولعل الانسب بالکرم، کہ کرم کے ساتھ مناسب ہے اعطاء کچھ دینا، من فیوجب جزاء الابد، اس لیے ہمیشہ کی جزا. ولعل الانسب بالکرم اعطاء من لا يسأل، کہ جو نہ مانگے اسے دیا جائے. اعتقاد الابد رکھتا ہے نا دلیل نرابی، نہیں الکفر اعتقاد الابد، ہمیشہ اگر وہ کافر زندہ رہتا کفر کو صحیح سمجھتا. لأن الکافر یرید الدوام علیہ لو عاش ابد، اگر ہمیشہ زندہ رہتا نا تو وہ کفر ہی کرتا. ویجب جزاء الابد، اس لیے ہمیشہ کی سزا اس کے لیے واجب ہوگی. بخلاف سائر الذنوب، تمام گناہ سے نہیں ہوتے دیگر. فإن المؤمن العاصي لا يريد المداومة على العصيان، کیونکہ مومن آدمی ہمیشہ کے لیے گناہ نہیں کرنا چاہتا، بل يطلب يوفق للتوبہ، توبہ کی توفیق بھی چاہتا ہے. وجب اولا انه لا نسلم انه اعتقاد الابد بل هو منقطع بالموت، کہ اعتقاد ابد کا نہیں رکھتا بلکہ موت سے تو اس کا اعتقاد ختم ہو جاتے. وثانی بین قول فیجب جزاء الابد تحکم، نہیں بھی کیا ہے؟ تحکم ہے، مانا زبردستی ہے. آگے دیکھی خلافا للمعتزلہ فإنهم زعموا انه لا يغفر الكبيرة بلا توبہ، بغیر توبہ کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرتا. فی تقریر الحکم فی ذکر هذه المسألة بهذه العبارات المقتبس من الآیات الشریفہ، یہ عبارات جو ہے آیات شریفہ سے ماخوذ ہے. یہ جو آیت ہے نا،
اشارة الى ان هذا الحكم ثابت بالقرآن، قرآن ثابت ہے. فقال بعض المحشین، بعض محشی حضرات کہتے کان علیہ یقولا، یہ کہنا چاہتے کہ وہ فی تقریر الحکمین لأن قول والله لا يغفر أن يشرك به أيضا اقتباس نبی اقتباس وجیب بأنه لم يفعل ذلك، اس نے سنی کیا لأن نسخ المتن لأن نسخ المتن مختلفة، نسخی مختلف ہے فی تقریر الحکم السابق پہلے والے حکم میں. فقد وقع فی بعضها، بعض میں آیا ہے کہ واللہ لا یغفر ان یشرک به یا واللہ لا یغفر الشرک ولا یبعد ان یقال، بھی کہہ سکتے ہیں کہ انه اراد بالحکم مجموع عدم مغفرت الشرک و مغفرت ما دونه، کیا اصل میں عبارت مجموعہ کہ شرک تو معاف نہیں ہوگا، ہاں دیگر گناہ معاف ہو جاتے. ثم علم ان هذه الآية من اقوى دلائل اهل السنة والجماعة الى جواز مغفرة من لم يتوب، یہ ایت ہمارے اہل سنت کے لیے دلیل اس بات پر کہ جو توبہ نہیں کرتا اس کی مغفرت بھی جائز ہے. لأن نص فی تفریقۃ بین الشرک و ما دونه، کیونکہ یہ تصریح ہے و صراحت ہے اس میں کہ شرک اور غیر شرک میں فرق کیا جائے. بأن الاول لا یغفر الشرک تو معاف نہیں ہوتا، ثانی یغفر گناہ معاف ہو جاتے. ثم قد ثبت بالنصوص و اجماع الطرفین، پھر اجماع طرفین اور نصوص ثابت ہے انه لا فرق بینهما توبہ، کہ چاہے توبہ کرے یا نہ کرے دونوں میں فرق نہیں ہے. لأنهما مغفوران، دونوں معاف ہو جاتی. فثبت ان هذا الفرق عند عدم التوبہ، تو یہ فرق اس وقت جب توبہ نہ ہو، اگر کافر کو پر سے توبہ کر لی وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. واعترض عليهم بوجود اس پر کئی اعتراضات تھے. احد انه اختراع لقیدین متضادین من غیر دلالت فی اللفظ علیہما، کہ یہ دو قید متضاد جو آپ نے مخترع کیے ہیں، گڑ دیے ہیں بغیر کسی دلیل کے، لفظاً بھی اس پر کوئی دلالت نہیں ہے. وهذا مما ينحل وهذا مما يخل ببلاغة الكلام، پھر تو بلاغت کلام کی بھی خلاف خلل ہو جاتے. فتکلف صاحب الکشاف لدفعه، صاحب کشاف نے تکلف کر کے اس بات کو دفع کیا. وزعم کہ ان قول لمن يشاء وجه لفظنا قید لكل من الجملتين على سبيل التنازع، دونوں جملوں کے لیے قید ہے. یعنی فالمانا معنی یہ بنتے کہ ان اللہ لا يغفر الاشراک لمن يشاء ان لا يغفر له، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا جس کے لیے چاہے کہ معاف نہ کرے، وہ غیر تائب جب توبہ نہ کر رہا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یغفر له وهو تائب، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اس آدمی کے لیے معاف کرے جس کو اللہ چاہے، شرط یہ بھی ہے کہ وہ توبہ کرنے والا ہو. ثانی ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ان قولہم، یہ جو قول ہے کہ یغفر ما دون ذلک، یعنی یغفر ما دون الشرک مع توبۃ لمن یشاء، ینافی مذہبهم، ان کے مذہب کی منافی ہوا وجوب العفو عن التائب. معتزلہ کہتے کہ تائب کے لیے معاف کرنا بھی واجب ہے، حالانکہ تائب کو معاف کرنا واجب نہیں اللہ پر. لأن تعلق بالمشیت ینافی الوجوب، کیوں پر تم یشاء کا لفظ ہے نا، اور مشیت وجوب کے خلاف ہے. وجوب اس کا جواب ہے کہ بأن الوجوب یؤکد المشیت، وجوب بھی مشیت کی تاکید کرتا ہے. کیف ینافی، پھر کیسے منافی ہیں. ودفع بأن التقیید بالمشیت ينفي الحکم عن غیر المقید، یا پر مشیت کے ساتھ مقید ہے نا تو یہ غیر مقید سے نفی کرتے حکم کو. ثالثھا، تیسری بات یہ ہے کہ ان توبۃ توجب مغفرت الشرک، توبے سے شرک کی مغفرت ہو جاتی ہے. وما دونہ، اور اس کے علاوہ بھی اجماع اس پر اجماع. وترک توبۃ یوجب عدم المغفرت فیہما عندکم، اور توبے کا نہ کرنا تمہارے نزدیک تو یہ واجب کرتے کہ اس کی معافی نہ کی جائے. فیلزمکم المساوات بینہما، تو مساوات تو تم لوگوں پر لازم ہو جاتی ہے نا. وان الایت نص فی عدم المساوات، حالانکہ آیت میں تو عدم مساوات ہے، مساوات نہیں ہے. بالجملہ هذه الآیت شدیدۃ علی المعتزلیت، معتزلہ کی بڑی مشکل ہے، بڑی بڑی تعویلات کرنے کے بعد بھی حیران پریشان کی کیا کرے. حتی تکلف بعض النقول، بعض نے اتنا تکلف کر کے کہا کہ ویغفر کا جو لفظ عطف لا یغفر، یغفر پر عطف، فکلاہم منفی، لہذا دونوں منفی ہو گئے. والآیت مسوکۃ لبیان مساواتہما لا تفرقہما، والآیت مسوکۃ لبیان مساواتہما، یا پر مساوات بیان کرنا ہے، تفرق نہیں ہے. واجہ جرأۃ عظیمۃ علی اللہ، یہ بڑی جسارت ہے اللہ پر، ایسا نہیں ہے. والآیت والاحادیث آگے کرے لا تقنطوا من رحمت اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، دیکھ آیت بتا رہی کہ امید نہ ہو اللہ معاف کرتا ہے. فہی شامل للصغائر والکبائر مع توبۃ وبدونها، یہ شامل ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو سب گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. کیا تک بات ہوگی نشر کے متعلق؟
صفحہ نمبر 191 ہے کہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا.